بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ اسحاق ڈار کا نام کل سے نگران وزیر اعظم کے لیے گونج رہا ہے، اور یہ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا، خبر شہباز رانا صاحب کی ہے جو انہوں نے ایکسپریس ٹریبیون کے اندر کل بریک کی۔ لیکن اس خبر کے بعد ظاہر ہے کہ کل کی ساری ڈسکشن اس کے اوپر تھی، اور مسلم لیگ نون نے یہ ماحول بنانا شروع کر دیا کہ پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر تیار ہے۔ اور پھر اسحاق ڈار سے جب ایک شو کے دوران پوچھا گیا تو اسحاق ڈار نے کوئی تردید یا اس قسم کا نہیں کہا، اور کہا جی اگر کوئی ذمہ داری ملی تو وہ اس کو اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اب چند گھنٹوں میں ہی لگ یہ رہا ہے کہ جناب کاٹا لگ گیا ہے ان کے نام کے اوپر۔ وہ کیسے؟ کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اسحاق ڈار نے یا شریف خاندان کے کسی ریلیٹیو نے آنا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے تو پھر الیکشن کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر تو پرچیاں ڈال لینی چاہیے اور آپ مرضی کے لوگ جو ہے وہ اس میں بٹھا لیں۔ پھر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں پھر مریم نواز کو آپ نگران وزیر اعظم کے طور کے اوپر لے آئیں، چلیں ان کا وزیر بننے کا جو شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، اس طرح سے اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون یہ بتا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر تیار ہے، اور اگر پیپلز پارٹی تیار ہوئی تو اس حوالے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے بھی بڑی جو خبر بریک کی وہ جیو نیوز نے یا اعزاز سید نے، اور جیو نیوز یہ کہتا ہے کہ جناب دیکھیں اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کے درمیان اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے۔ جیو کی ہیڈ لائن ہے نون لیگ کا اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ۔ لیکن اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اسحاق ڈار کے نام پہ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی یہ اعتماد میں لے رہی ہے، جبکہ اسحاق ڈار بطور نگران وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابل قبول ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا نگران وزیر اعظم بنانے میں کیا تعلق ہے، یا ان کا قبول ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ ایک الگ سوال ہے جو پاکستان کے اندر سیاسی کیفیت کو بتاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ مسلم لیگ نون ایک ماحول تو بنا رہی ہے، بہت سارے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ مقبول باقر صاحب جو ہیں ان کی بھی شیروانی کا جو سائز اور ناپ ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ آیا وہ اب سن کے لیے لیا جاتا ہے یا نیشنل لیول کے اوپر لیا جاتا ہے، یہ ایک بڑی الگ صورتحال ہوگی، کیونکہ نیشنل لیول کے اوپر یہ اس وقت معاملہ اس وقت یہ ہے کہ وہاں پہ معیشت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جی معیشت بڑی امپورٹنٹ ہے، حالانکہ اس معیشت کو اس نہج تک پہنچانے والے بھی آپ ہی ہیں، اور آپ کو اس کی جواب طلبی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ اس بات کے اوپر آتے ہیں، ڈان اخبار نے آج جو ہیڈ لائن لگائی ہے، ڈان اخبار کے مطابق نام جو ہے وہ فلوٹ کیا گیا ہے ان کا اسحاق ڈار کا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ان کے نام کے اوپر کاٹا لگا دیا ہے، اور وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کچھ ایسی ہی بات جو ہے میں آپ کو کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں جو پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں ان کے مطابق، ایون جیو نیوز بھی یہ بات کہہ رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی کہہ رہے ہیں، فیصل کریم کنڈی جو پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں ان کے مطابق ابھی تک ان کا نام اسحاق ڈار کا بطور وزیر اعظم ان کے سامنے نہیں آیا، یعنی پیپلز پارٹی کے سامنے نہیں آیا، اور اگر نام آیا تو وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ جو ہے وہ کریں گے۔ اب اس حوالے سے ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ فیصل کریم کنڈی جو ہے وہ تو ایون کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے نام نہیں رکھا گیا، لیکن دوسری جانب فرت اللہ بابر نے اس کے اوپر باقاعدہ ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ highly disturbing reports about caretaker selection are doing rounds on social media. If true, it may result in postponing elections and pave way for long-term technocrat setup. Hope the fears are exaggerated and analysis wrong, but mere expressions of pious hopes isn't enough. ان کے مطابق یہ جو اس وقت ساری صورتحال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن کو ڈیلے میں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ایک جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے اس کو لمبے عرصے کے لیے لانا چاہتے ہیں، یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے۔ اور جہاں تک نگران وزیر اعظم کا نام ہے اس حوالے سے بہت سارے جو نون لیگ کے قریبی صحافی ہیں یا ان کے حامی تصور کیے جاتے ہیں وہ بھی اس بات کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے۔ اس کی ایک مثال سہیل وڑائے صاحب ہے۔ سہیل وڑائے صاحب کے مطابق ان کے خیال میں اسحاق ڈار نگران وزیر اعظم نہیں ہوں گے، اور کیونکہ نگران وزیر اعظم عام طور پہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر نون لیگ نے اسحاق ڈار کو وزیر اعظم کے طور کے اوپر لانا ہے تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ یہ سارے کا سارا جو میں نے بھی آپ کو رات کے انالیسس میں بتایا تھا، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے فلاں کی حکومت اور فلاں کی، آپ کس منہ سے لوگوں کے پاس جائیں گے تو یہ آخری کیل ٹھونکنے کے مترادف ہوگا مسلم لیگ نون کے اس کے اندر، تو یہ بڑا مشکل ہے۔ اب ذرا میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں
کہ فی الحال عمران خان کو روکنے کے لیے آخری حربہ تو اپنایا جا رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ چلیں آپ یہ چھوڑ دیجئے کہ صاف شفاف الیکشن، اگر 30 یا 35% یعنی ایک تہائی، یعنی اگر 70% بھی آپ ریگنگ کر لیں اور 30 یا 35% آپ فیئر الیکشن کروا لیجئے تو حکمران اتحاد کے لیے بہت بڑے اپسیٹس ہو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد مالک صاحب نے رات کو جیو نیوز کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ اگر 30 سے 35% بھی صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو اس حکمران اتحاد کے لیے بہت بڑے اپسیٹس ہو جائیں گے، تو یہ کنٹرول جمہوریت نہیں رہے گی، اس میں بہت مسائل ہیں۔ یہ جو سسٹم کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے ہمارے صحافی جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں جناب جو 2018 میں کیفیت تھی اس سے زیادہ آزادی آج کل پاکستان کے اندر محسوس کی جا رہی ہے۔ ہوگی جی ایسی ہی آزادی، اس میں کون کہہ سکتا ہے، لیکن میں آپ کو آج بتا دینا چاہتا ہوں ابھی دن کا آغاز ہوا ہے تو آپ مارکیٹ کا یعنی ساکھ ڈار کے نام آنے سے پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ڈالر دھڑام سے نیچے آتا، سٹاک مارکیٹ یوں جاتی کہ جی ایک اکانومسٹ آ رہا ہے، لیکن مارکیٹ کا رسپانس ہمیشہ فیصلوں کے حوالے سے بتاتا ہے، اور مارکیٹ کا رسپانس یہ ہے کہ اس وقت ڈالر انٹر بینک کے اندر 94 پیسے مہنگا ہو گیا ہے اور اب یہ 287 روپے 75 پیسے کے اوپر اس وقت ٹریڈنگ پہ جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا اعتماد ان کے اوپر اوورآل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سوال یہ ہے کہ شہباز شریف نے بند دروازہ کیوں کھولا؟ وہ کہتے ہیں جی ہم پنجاب میں اتنی سیٹیں جیت چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کسی کے ساتھ کسی قسم کی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، ہم بڑے کانفیڈنٹلی جو ہے وہ سیٹیں جیت جائیں گے۔ لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب ان لوگوں کو جو 2018 میں مسلم لیگ نون چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کو یہ آفرز دے رہے ہیں کہ اگر آپ واپس آ جائیں تو آپ کو پارٹی میں لے لیا جائے گا۔ اس سے آپ مسلم لیگ نون کی موجودہ پوزیشن کا یعنی وہ تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جو مسلم لیگ نون چھوڑ کے تحریک انصاف میں شامل ہوئے ان کو یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم دروازے آپ کے لیے کھول رہے ہیں، آپ واپس آ جائیے تو آپ کے لیے سب مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ ایون ان سے یہ رات کو ایک انٹرویو میں پوچھا گیا مردم شماری کے حوالے سے تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ دیکھیں جی اس کا فیصلہ تو الیکشن جو ہے اس کا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اور ہم اپنے نگران ٹینیور سے پہلے جو آئینی مدت ہے وہ پوری کر کے حکومت چھوڑ دیں گے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں اور سپریم کورٹ آج وہ شاندار قسم کے کالے لباس کے اندر موجود تھے، تو اس کے بعد انہوں نے بنیادی طور پہ عدالت کے سامنے سرنڈر کیا ہے جہاں پہ جسٹس یحییٰ آفریدی اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور یہ کیس ہے کوئٹہ والے وکیل کا جہاں پہ آج بلوچستان کے جو پروسیکیوٹر یا ایڈوکیٹ جنرل ہے انہوں نے اس حوالے سے پروسیکیوٹر جنرل بلوچستان نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ایف آئی آر کے مطابق مقتول کو عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی درخواست دینے کی وجہ سے دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ تحقیقات کے دوران 8 جون کو وزارت داخلہ کی جانب سے 7 رکنی جی آئی ٹی بنائی گئی اور جی آئی ٹی کے اب تک 8 اجلاس ہو چکے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی متعدد بار نوٹسز بھیجنے کے باوجود اب تک شامل تفتیش نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ وہاں پہ دے دی ہے۔ لیکن دوسری جانب عمران خان جو ہے وہ عدالت پیش ہوئے اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے فی الحال ان کے 3 رکنی بینچ نے عمران خان کی گرفتاری 7 اگست تک اس کیس کے اندر روکنے کا حکم دے دیا ہے، اور اس کے بعد عمران خان کو ذاتی حیثیت میں 7 اگست کو طلب کر لیا ہے اور کہا ہے کہ التوا کی درخواست آئی ہے اور آئندہ سماعت یعنی 7 اگست کو بھی آپ کو اس کے اندر پیش ہونا پڑے گا، اور فی الحال جو سماعت ہے سپریم کورٹ کی وہ 7 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو عمران خان اسلام آباد پہنچ کے بھرپور طریقے سے سرپرائز دے رہے ہیں، ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے، اور اس کے بعد کیا اس کو کہتے ہیں کہ نون لیگ کے حلقے اس بات کے اوپر پریشان بھی ہے اور عمران خان یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ ملک سے باہر نہیں چاہیں گے، اسلام آباد کے اندر ہیں، کیسز کا بھی سامنا کر رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ وہ باہر چلے جائیں، پھر ان کے خلاف تاثر قائم کیا جائے کہ ان کو این آر او مل گئی ہے وہ، لیکن وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہیں اور اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔